क्रिस्टियानो रोनाल्डो को आज कौन नहीं जानता। ये पुर्तगाल का मशहूर फुटबॉल लेजेंड है जिसकी स्किल और स्टारडम के आगे दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी फेल हैं। आमतौर पर रोनाल्डो को फलाही कामों यानी चैरिटी, फैंस के साथ फ्रेंडली बिहेवियर और कोल्ड ड्रिंक्स जैसे मीठे जहर को बाइकआउट करके साफ पानी और फिटनेस को प्रमोट करने वाले एक हम्बल इंसान के तौर पर जाना जाता है। लेकिन ये सिर्फ इसकी एक साइड है जो कि इसकी मीडिया और मार्केटिंग टीम ने प्रमोट की है। लेकिन हकीकत के अंदर इस शख्स के कैरियर के अंदर ऐसे बहुत सारे डार्क सीक्रेट हैं जो कि शायद 99% लोग जानते ही नहीं हैं। अब सबसे पहले इस क्लिप की बात कर लेते हैं जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि रोनाल्डो ने कोल्ड ड्रिंक को जो कि शुगर से भरी होती हैं उसको साइड पे करके उसकी जगह पर पानी की बोतल रख दी और दुनिया को हेल्थ और फिटनेस का पैगाम दिया कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो। और आप जानते हैं कि इसकी सिर्फ इस एक हरकत की वजह से कोका कोला के स्टॉक काफ़ी हद तक गिर भी गए थे। लेकिन सच ये है कि ऐसा उसने सिर्फ हेल्थ को प्रमोट करने के लिए नहीं किया था, बल्कि वो खुद माजी के अंदर अरबों रुपए लेकर फास्ट फूड को, KFC ब्रांड्स को, कोका कोला को चाइना के अंदर और मुख्तलिफ किस्म के एनर्जी ड्रिंक्स के कमर्शियल कर चुका है जिसके अंदर शुगर भर भर कर डाली होती है। और इस इवेंट के अंदर कोका कोला ने इसको स्पॉन्सर नहीं किया था, पैसे नहीं दिए थे, इसी वजह से उसने इसको उठाकर साइड पर कर दिया। मतलब साफ बात है कि जब तक कोई कंपनी इसको माली फायदा दे, इसको स्पॉन्सर करे तो सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे कोई कंपनी इनडायरेक्टली इसको अप्रोच करे या फिर इससे एडवर्टाइज करवाने की कोशिश करे तो वो चीज़ गलत हो जाती है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि इसने दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज यानी बाइनांस के साथ मिलकर NFTs को प्रमोट भी किया था और अपने करोड़ों फॉलोअर्स को इस जुए की मार्केट के अंदर रकम लगाने का मशवरा भी दिया था। और जब इस क्रिप्टो मार्केट के अंदर करोड़ों आम लोगों और गरीब फैंस के अरबों डॉलर डूब गए तो तब इस पर जाकर अमेरिका के अंदर $1 बिलियन का एक्शन हुआ था, यानी मुकदमा दर्ज हुआ था, क्योंकि सभी ये बात जानते हैं कि बिना कमीशन और भारी रकम के इतना बड़ा सुपरस्टार ऐसे तो किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर ही नहीं सकता। I'm delighted to announce my partnership with Binance. और सबसे बड़ी और हालिया मिसाल है इसकी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 10 साल बिना शादी के रहकर 2 बच्चे पैदा करके अब रिटायरमेंट के करीब आखिरी साल पर शादी का ऐलान करना। वेस्ट के मुल्कों के अंदर इसको लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है जो कि वहाँ पर लीगल है, यानी इसका मतलब होता है कि बिना शादी, बिना एग्रीमेंट के एक साथ रहना, जिना करना, बच्चे पैदा करना और मूड हो तो शादी कर लेना वरना छोड़ देना। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जानवर करते हैं जिनके लिए कोई असूल, कोई कानून, कोई एथिक्स, कोई वैल्यूज कुछ नहीं होता। मतलब आप सोचें कि एक ऐसा सुपरस्टार जिसको बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर दीन और मज़हब के मानने वाले लोग फॉलो करते हैं, ख़ास तौर पर यंग जनरेशन और ख़ास तौर पर सऊदीया जैसे मुल्क के अंदर तो वो बहुत ही पॉपुलर है और मुसलमान नौजवान नस्ल इसकी दीवानी होकर इसकी हर हरकत और इसके ट्रेंड को फॉलो करती है। तो सोचें उस माशरे के अंदर इस तरह के स्टार्स का ये एक स्टेप कितने लोगों को इस जिना के लिए मोटिवेट करेगा। इनके दिमाग के अंदर ये वेस्ट का कल्चर जिसकी वजह से ख़ानदानी सिस्टम पहले तबाह हो चुका है कितना ज़्यादा नॉर्मलाइज हो जाएगा। मतलब इस्तेमाल करो और फेंक दो, बिल्कुल टिश्यू पेपर की तरह का कल्चर। मतलब आप खुद सोचें कि ये कौन सा रिलेशनशिप है जिसके अंदर ना औरत को मर्द का कोई लीगल हक मिलता है और ना ही मर्द को औरत का कोई हक मिलता है। और सोचें कि अगर इसी तरह से पूरी दुनिया के अंदर यही कल्चर नाफिज कर दिया जाए और इसी तरह का मुआशरा बनाने की इजाज़त हर शख्स को दे दी जाए तो ख़ानदानी निज़ाम किस तरह से सर्वाइव करेगा। इस तरह से जो बच्चे पैदा होते हैं वो खुद भी कंफ्यूज होते हैं कि वो किसकी औलाद हैं और सोसाइटी के अंदर वो लोगों को क्या बताएंगे अगर इनके माँ बाप की शादी ना हुई किसी वजह से तो। और दूसरी बात यह है कि रोनाल्डो जैसे अमीर शख्स के लिए अपने बच्चों की माली कफालत करना इंतहाई आसान है, लेकिन जो आम नौजवान इसको फॉलो करेंगे तो इनकी ज़िंदगी और सुकून दोनों बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने इंसानों और जानवरों के अंदर मौशरती कानून का ही फ़र्क रखा है, क्योंकि इंसान एक कानून और असूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है ताकि इसकी वजह से पूरा मौशरा डिस्टर्ब ना हो। इसके अलावा रोनाल्डो ने अपने पहले 3 बच्चों यानी क्रिस्टियानो जूनियर और अपने 2 जुड़वा बच्चों की पैदाइश के लिए सैरोगेसी यानी किराए की कोख का सहारा लिया और इसने बच्चों की कुदरती माओं को भारी रकूम देकर यानी $1 मिलियन देकर खामोश करवा दिया और इनसे इनकी माँ के तमाम कानूनी हकूक छीन लिए ताकि बच्चों को कभी भी इनकी असल माँ का पता ना चल सके। मतलब आप सोचें कि एक बच्चे की ज़िंदगी से माँ का वजूद ही मिटा देना ताकि वो बड़े होकर कभी अपनी माँ के बारे में ना पूछें, सिर्फ अपने बाप बनने की ख्वाहिश पूरी करने के लिए। इंसानी और नफ्सियाती लिहाज से ये इंतहाई संग दिलाना और कितना अननेचुरल है, क्योंकि इसके देखने वाले फॉलोअर्स भी इसी चीज़ को बड़े होकर फॉलो करेंगे। पर मुझे सबसे ज़्यादा हैरत इस बात की हुई जब मैंने ये देखा कि हमारा मीडिया और सोशल मीडिया इसकी शादी की तकरीब की डिटेल्स बता रहे हैं कि तकरीब के अंदर घर के कितने करीबी लोग शामिल होंगे।
اور اس کی گرل فرینڈ جارجیا کو شادی کے بعد کیا کیا دولت ملے گی اور اس کے علاوہ کیا گفٹ ملیں گے، لیکن مجال ہے کہ کسی نے اس پوائنٹ کو ڈسکس کیا ہو کہ یہ کتنا الارمنگ سچویشن ہے۔ مطلب ہمارا اسلامک معاشرہ پہلے ہی اس ویسٹرن لبرلزم کو سٹینڈرڈ بنا کر اور کامیابی سمجھ کر دین سے دور ہو چکا ہے، خصوصاً نوجوان طبقہ، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کالج یونیورسٹیز کے اندر پارٹیز، ڈیٹنگ اور اسی طرح کے ویسٹرن لیونگ ریلیشن شپ کا کلچر کس طرح سے عام ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس طرح کے کریٹیکل ٹائم کے اندر ہمارے میڈیا، ہمارے عالم دین اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی ذمہ داری تھی کہ عوام کو اس کے بارے میں ایجوکیٹ کرتے، لیکن افسوس کہ وہی میڈیا اس پر بات کرنا تو دور کی بات بلکہ تماشا جیسے ریئلٹی شو ٹی وی پر دکھا رہا ہے، جس کے اندر بھر بھر کر اسلامی قانون اور ہمارے کلچر کی دجیاں بکھیری جا رہی ہیں۔ مطلب اس طرح کا کلچر پروموٹ کرنا جس کے اندر مرد و عورت کو ایک ساتھ رہتے ہوئے دکھانا، دوستیاں کرتے ہوئے دکھانا، ولگر قسم کی ڈریسنگ دکھانا، برے رویے، بدتمیزی اور اس کے بعد بد کلامی اور سیلف obsession کو دکھانا، اور اس پر بھی سونے پر سہاگا یہ کہ اس کام کے لیے بدنام زمانہ لوگوں کو بلایا گیا ہے، یعنی اس طرح کے لوگ جو کہ پہلے تو اپنے جینڈر کو لے کر کنفیوز ہیں۔ مطلب ایک وہ لڑکی جو کہ اپنی لیک ویڈیوز کی وجہ سے مشہور ہے، اور اس کے علاوہ باقی لوگ بھی اسی طرح کے ہوں گے جن کے بارے میں نہیں جانتا۔ اب پیمرا تو یہاں پر سو رہا ہے، لیکن آپ لوگوں نے ان کو ایسا سبق سکھانا ہے کہ آپ نے اس شو کے ہینڈلرز کو پکڑنا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کووڈ کے دنوں کے اندر جب بائیکاٹ شروع ہوا تھا تو پاکستانیوں نے کوک اور پیپسی کا بائیکاٹ کر کے اپنے نیشنل ڈرنک یعنی نیکسٹ کولا کو سپورٹ کیا تھا، لیکن آج وہ کمپنی اس طرح کے شو کو سپانسر کر رہی ہے بڑی بے حیائی کے ساتھ۔ اب اس کے علاوہ برائٹ اور اس طرح کے بہت سارے سپانسر ہیں جن کو ایک ایک کر کے آپ نے بائیکاٹ کرنا ہے، کیونکہ انہی لوگوں کے پیسے اور سپورٹ کی وجہ سے ہی معاشرے کے اندر یہ بے حیائی اور بد تہذیبی کا کلچر پروموٹ ہو رہا ہے۔ مطلب ایک ایسا بے حیائی کا کلچر، ایک ایسا زہر جو کہ آہستہ آہستہ آپ کے دماغ کے اندر ڈالا جا رہا ہے، جو کہ آہستہ آہستہ آپ کے دماغ کو یہ سب کچھ نارملائز کر کے دکھائے گا۔ تم ہماری تو کوئی اوقات نہیں، تمہاری کیا اوقات ہے؟ تمہاری کیا اوقات ہے میرے سامنے؟ جاؤ اپنی حیثیت معلوم کر کے آ جاؤ۔ خیر اب واپس آتے ہیں رونالڈو کی طرف۔ اسپین میں ریئل میڈرڈ کی طرف سے کھیلتے ہوئے رونالڈو پر 2011 سے لے کر 2014 کے درمیان تقریباً 14.7 ملین یوروز یعنی ملین آف ڈالرز کا ٹیکس چھپانے کا جرم اس پر ثابت ہوا تھا۔ مطلب یہ کوئی الزام نہیں تھا بلکہ عدالت کے اندر یہ ثابت ہوا تھا، یعنی یہ شخص مورلی اور ایتھیکلی بھی کرپٹ ہے، اور اس نے خود اسپین کی عدالت کے اندر ٹیکس فراڈ کا اعتراف کیا، اپنا جرم قبول کیا اور 18.8 ملین یورو کا بھاری جرمانہ ادا کر کے 2 سال کی جیل کی سزا جو کہ اس نے کاٹی نہیں تھی یعنی سسپینڈڈ پریزن سینٹینس سے جان چھڑوائی۔ شاید یہ بات سننے میں آپ کو بہت ہی عجیب لگے، لیکن یہ بندہ بہت ہی خود غرض ہے اور غصے کے اندر اس کا اصل روپ سامنے آتا ہے، لیکن میڈیا کے اندر یہ اپنی پبلسٹی کے لیے جان بوجھ کر کائنڈ اور ہمبل بننے کی ایکٹنگ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ سپیڈ جیسے یوٹیوبر جان بوجھ کر اس کا نام استعمال کر کے اس کی پروموشن کرتے ہیں، جس سے ان دونوں کو پبلسٹی ملتی ہے۔ مطلب یہ سب کچھ پلانڈ ہوتا ہے، لیکن لوگ اس کو نیچرل سمجھتے ہیں، اس کے پیچھے پوری ٹیم ریسرچ اور کام کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن رونالڈو ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا، اپنے سٹارٹ کے دنوں کے اندر وہ اس طرح کا بالکل بھی نہیں تھا، لیکن اب اس سٹارڈم اور کامیابی نے اس کو ایسا بنا دیا ہے کہ وہ انتہائی خود غرض اور ایٹیٹیوڈ والا بن چکا ہے۔ مطلب اس کی ایگو اپنی ہائٹ سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے، وہ اپنی ٹیم کے ممبرز کو اور دوسروں کو کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ سال 2022 کے اندر ایورٹن کے خلاف میچ ہارنے کے بعد ڈریسنگ روم کی طرف جاتے ہوئے رونالڈو نے غصے کے اندر ایک 14 سال کے آٹزم کا شکار بچے کے ہاتھ پر مار کر اس کا فون زمین پر پٹک دیا اور فون ٹوٹ گیا۔ اب اسی چیز پر برطانیہ کی پولیس نے اس کو باقاعدہ وارننگ جاری کی اور ایف اے نے اس کے 2 میچز پر پابندی اور جرمانہ عائد کیا، جبکہ اس کے علاوہ صحافی کے سوال کرنے پر اس کا مائک کی پانی کے اندر پھینک دینے کا یہ کلپ تو آپ نے دیکھا ہوگا۔ سعودی عربیہ کے اندر النصر کلب کی طرف سے کھیلتے ہوئے الہلال کے فینس کی طرف سے میسی کے نعروں پر رونالڈو نے گراؤنڈ کے اندر فینس کی طرف انتہائی نازیبا اور غیر اخلاقی اشارے بھی کیے۔ مطلب اس کے اندر اتنی ایگو ہے کہ اپنے رائیول میسی کے نعروں تک کو یہ برداشت نہیں کر پاتا، جس پر سعودی فٹ بال فیڈریشن نے اس پر پابندی اور جرمانہ عائد کیا تھا۔ مانچسٹر یونائیٹڈ، ریئل میڈرڈ اور یوونٹس یعنی تینوں کلبوں کے اندر اس کے ساتھی کھلاڑیوں اور مینیجر کی طرف سے ہمیشہ یہ شکایت آتی رہتی ہے کہ وہ ٹیم کے جیت جانے سے زیادہ اپنے ذاتی گولز کرنے پر توجہ دیتا ہے۔ مطلب آسان الفاظ کے اندر میری ٹیم چاہے جیتے یا پھر ہارے مجھے اس کی کوئی فکر نہیں، بس لوگ میری اور میری پرفارمنس کی طرف توجہ دیں اور میرے دیوانے بن کر رہیں۔ ریئل میڈرڈ میں کھیلتے ہوئے کئی بار ایسا دیکھا گیا کہ جب اس کے ساتھی مثال کے طور پر گیرتھ بیل یا پھر بینزیما گول کر دیتے ہیں لیکن رونالڈو کو فٹ بال کا پاس نہیں ملتا تو وہ خوشی منانے کی بجائے ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے غصے یا پھر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، یعنی ٹیم کی کامیابی سے زیادہ اس کو اپنی کامیابی کی ٹینشن ہوتی ہے۔ مانچسٹر یونائیٹڈ کے اندر دوسرے راؤنڈ کے دوران ٹاٹام کے خلاف میچ کے اندر جب اس کو سبسٹیٹیوٹ کے طور پر میدان میں نہ اتارا گیا تو وہ میچ ختم ہونے سے پہلے ہی غصے کے اندر اسٹیڈیم چھوڑ کر چلا گیا
اور آپ جانتے ہیں کہ یہ چیز سپورٹس مین شپ کے انتہائی خلاف ہے اور خود غرضی کی علامت ہے۔ سال 2009 کے اندر لاس ویگاس کے ایک ہوٹل کے اندر امریکی خاتون کیترین مایورگا نے رونالڈو پر جنسی زیادتی کا الزام لگایا تھا، لیکن رونالڈو نے اس الزام کو یہ کہہ کر رد نہیں کیا کہ میں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس کا کہنا تھا کہ یہ دونوں کی مرضی سے ہوا ہے۔ سال 2010 کے اندر رونالڈو کی قانونی ٹیم نے اس کو عدالت کے باہر تقریباً $3,75,000 دے کر اس کیس کو خاموش کروا دیا تھا۔ پھر اس کے بعد امریکی عدالت نے ثبوتوں اور قانونی ڈیمانڈ پوری ہونے پر یہ کیس خارج کر دیا تھا، لیکن یہ ابھی تک اس کی ساکھ پر ایک بہت بڑا داغ ہے۔ سال 2022 کے اندر مانچسٹر یونائٹڈ چھوڑنے سے ٹھیک پہلے اس نے برطانوی صحافی پیئرز مورگن کو ایک کنٹروورشل انٹرویو دیا، جس کے اندر اس نے اپنے ہی کلب کے مینیجر ایرک ٹین ہاگ اور اس ٹیم کے جوان کھلاڑیوں کی شدید برائی کی، جس کے بعد کلب نے اس کا معاہدہ فوری طور پر ختم کر دیا تھا۔ مطلب کنکلوژن یہ ہے کہ جہاں پر اگر سپورٹس اور سکل کی بات ہو تو ان لوگوں سے انسپریشن ضرور لیں، لیکن جہاں پر بات ایتھکس، سوشل ویلیوز، مورل ویلیوز کی ہو تو ان لوگوں کو بلائنڈلی فالو کرنا چھوڑ دیں۔ ان لوگوں کی سب سے پہلی پریورٹی پیسہ اور شہرت ہوتی ہے، نہ کہ آپ لوگ۔ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے سوائے اس شخص کے جس کے بارے میں اللہ پاک خود گارنٹی دے کر فرماتا ہے کہ وہ نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں، اور وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے اندر آپ کے آئیڈیل ہونے چاہیے، جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور اللہ کی اطاعت کا مطلب ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔